آخری سوال ہے، سوال نمبر 5، فرماتی ہیں کہ چکن گوشت جو باہر شاپ سے لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب آگ پر سالن پکتا ہے تو دوران پکنے کے یہ سالن خود بخود پاک ہو جاتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، بعض لوگوں میں یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ آگ پر جو سالن بنتا ہے اگر وہ نجیس ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آگ کے اوپر سالن یعنی آپ نجیس گوشت کو پکائیں، یہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ جو باہر شاپ سے مرغی کا گوشت تازہ لے کر آتے ہیں اور یعنی وہ پاک بھی نہیں کیا جاتا، سارا خون ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ جیسے بازار میں بکتا ہے، آپ سب لوگ خریدتے ہیں، اس کے اوپر خون ہوتا ہے، وہ جو خون ہوتا ہے وہ خون نجیس ہے۔ جب وہ خون نجیس ہے تو وہ گوشت نجیس ہے۔ اب اس کو پہلے پاک کرنا چاہیے، پھر سالن بنانا چاہیے۔ بعض نادان اور جاہل لوگوں سے یہ سننا ہے، میں نے خود سنا ہے، کہتے ہیں کہ مولانا اس لیے گوشت کو نہیں دھویا جاتا کیونکہ جب جو خون والا گوشت ہوتا ہے اس سالن کی بڑی لذت ہوتی ہے۔ یہ کس قدر جہالت ہے! آپ صرف زبان کی لذت کی خاطر آپ دین اور شریعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج سائنس نے یہ ریسرچ پیش کی ہے کہ اس خون میں بھی بہت زیادہ جرمز ہیں جو آپ کو بڑی بڑی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ سائنس اسلام نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ یہ خون نجس ہے، تو لہٰذا جو آپ گوشت لے کر آتے ہیں اس کو پاک کرنا چاہیے۔ جو خواتین وہ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ رکھیں، جب باہر سے گوشت ہے، جب اسے آپ کسی چیز میں ڈالتے ہیں، پلیٹ میں، پرون میں، جس چیز میں بھی، تو آپ اگر اس گوشت کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا۔ آپ نے پھر وہی ہاتھ آپ نے اس کو نل کو اوپن کیا، وہ نل بھی نجس ہو گیا کیونکہ اس خون والے ہاتھ آپ کی نل کو لگے۔ آپ نے نل کو پاک نہیں کیا، آپ نے گوشت پاک کیا، اپنا ہینڈ پاک کیا، اس کے بعد آپ نل کو بند کر رہے ہیں۔ جب آپ نے نل کو بند کیا آپ کا ہاتھ دوبارہ کیا ہو گیا؟ ناپاک اور نجس ہو گیا۔ وہی ہاتھ پھر آپ دوسری چیزوں میں ڈال رہے ہیں۔ خیال کیجیے، ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یعنی اور ایک اور یہاں پر نقطہ میں عرض کر دوں، جب بھی یاد رکھیں آپ کا اگر ہاتھ ایک نجس ہوا ہے، اگر آپ کا ایک ہاتھ نجس ہوا ہے تو آپ دوسرے کو کوشش کریں نجس نہ کریں۔ آپ نے نل اوپن کرنی ہے تو آپ جو پاک ہاتھ ہے اس سے کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک ہاتھ جو نجس ہے اسی سے نل کو اوپن کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو پاک کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کو پاک نہیں کرتے پھر دوبارہ بند کرتے ہیں تو دوبارہ ہاتھ نجس ہو جاتے ہیں۔ تو ان مسائل کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں مسئلے لگتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اکثر لوگ فشار قبر میں مبتلا اس وجہ سے ہوں گے کہ وہ نجاست اور طہارت کا خیال نہیں کرتے ہوں گے۔ اور ان میں آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں، جن کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہ گھر میں پیشاب کرتے ہیں، پھر ماسیاں آتی ہیں، وہ پوچھا لگاتے ہیں، پورا فرش نجس کر دیا، وہی پوچھے والا۔ میں اس مسئلے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ آپ کے دروازے پاک بھی ہوں۔ عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ جو بچوں نے پیشاب کیا وہ صرف پوچھا لگایا، فرش کو دھویا نہیں ہے، وہ پورا فرش نجس ہو گیا۔ وہی پوچھے والا پوچھا اٹھا کے جو ماسی جاتی ہے مثلا دروازوں کو وہ پکڑتی ہے اور کھولتی ہے، بند کرتی ہے، وہ تو نجس کر دیا اس نے۔ جب وہ نجس کر دیے، آپ وضو کر کے آپ گیلے ہاتھ انہی دروازوں کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں پھر آپ لوگوں نے مصلی پہ جانا ہے۔ تو جنہیں ان مسائل کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی غفلت کی وجہ سے یعنی ہم جو ہے وہ نجاست طہارت کا خیال نہ کریں گے، ویسے ہم گنہگار۔ پوچھا جائے گا ہر ایک چیز کے بارے میں کہ آپ نے دین کو سمجھنے کی کیوں نہ کوشش کی۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس